سامعین گرامی قدر، کائنات آدم و عالم میں اگر نصرت عمران نہ ہوتی اور دولت خدیجہ نہ ہوتی، تو آج قبر اسلام پر، تو آج اسلام کی قبر پر چراغ جلانے کے لیے مجاور بھی نہ ہوتا۔ یہ مہربانی ہے اس مخدومہ کی کہ جس نے اپنی ساری دولت نبیوں کے سلطان کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ کائنات اگر مل کر بھی اس کی دولت کی مدح سرائی کرے، اس فکرے سے زیادہ جامع فکرہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کی شرحدیں ایک جملے کے اندر دکھانا چاہتا ہوں۔ جملہ ایک پڑھوں گا، جس کو زبان علی بادشاہ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر بات انصاف کی ہو تو میرے ساتھ بولنا، انصاف نہ ہو تو بے شک چپ رہنا۔ پوری کائنات آدم و عالم میں فکرہ بھی ایک پڑھوں گا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے دعویٰ بہت بڑا کیا ہے کہ میں کائنات کی مخدومہ، طیبہ، طاہرہ، ملیکہ خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کو اپنے ایک فکرے کے اندر بتانے لگا ہوں۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، محمد مصطفیٰ جیسا سید الانبیاء نبی جس کے پاس ملازمت کرتا ہو، اسے خدیجۃ الکبریٰ کا بسم اللہ غور ہے یا نہیں؟ اب عالمین کا سلطان نبی جس مخدومہ کے پاس ملازمت کرتا ہوں، صورتحال علماء نے یہ لکھی ہے کہ ملیکۃ العرب، رئیسہ بطحہ، شہزادی کونین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو عرب کے ڈاکو رستے میں لوٹ لیتے تھے۔ حیا کی دیوی ملکہ بطحہ سردار مکہ کی خدمت میں آئی، سر جھکا کے کہتی ہے، والی عرب، اللہ نے تجھے مکے کی سرداری عطا فرمائی ہے، ہر گھر کا ذمہ دار تو ہے، ہر گھر کا محافظ تو ہے، سرداری تیرے پاس ہے، میں مکے کی تاجر ہوں، تاجروں کی حفاظت سرداروں کی ذمہ داری میں شامل ہوتی ہے، مہربانی فرما کر میرے اس مال کی حفاظت فرماؤ۔ مسکرا کے نفس مطمئنہ کے دادے نے مطمئن ہو کر خدیجۃ الکبریٰ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، مسکرا کے فرمایا، تو گھر جا، تیرا مال جانے، عمران کی حفاظت۔ بسم اللہ۔ میری اکثر دعائیں ممبر پر تشریف فرما ہے، میں قبلہ دعا حسے کر کے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن رئیس عرب کی طرف سے اعلان ہوا، مکے والوں، عمران کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ پورا مکہ اکٹھے ہو کے رزق بانٹنے والے کے باپ کے گھر اکٹھا ہو گیا۔ قسیم اور رزق کے باپ نے ساروں کو دودھ اور گوشت کھلایا۔ کھلانے کے بعد ایک عجیب و غریب فکرہ کہا جو مکے والوں کے لیے حیرت ناک تھا۔ ارشاد فرمان لگے، خدیجہ کے ساتھ کاروبار میں شراکت کرو گے؟ مکے والوں کو اپنی غربت پہ شرم آ گئی، گردن جھکا کے کہتے ہیں، کہاں ہم، کہاں ملیکۃ و تجار، کیسے ممکن ہے اس کے ساتھ مل کر کاروبار کریں؟ عمران کی آواز آئی، اپنی غربت کو نہ دیکھو، خدیجہ کی سخاوت پر نظر کرو، جتنی اوقات ہے اتنا حصہ شامل کرو۔ 1 اونٹ دے جاؤ گے، جب قافلہ تجارت واپس آئے گا 5 اونٹ بھرا ہوا لدا ہوا مالوں سے 5 اونٹ واپس لے جانا، 1 گھوڑا لے جاؤ گے 5 گھوڑے لے جانا، 1 دمبی دے جاؤ گے 5 دمبیاں لے جانا۔ مطمئن ہو کہ ہر بندے نے، کسی نے مرغی جمع کرائی، کسی نے گھوڑا جمع کرایا، کسی نے اونٹنی جمع کرائی، کسی نے بکری جمع کرائی۔ خدیجۃ الکبریٰ کو ابھی تک فراست عمران کا یہ پہلو سمجھ نہیں آ رہا تھا، حیران ہو کے کہتی ہے، سرکار آپ نے جتنا بھی منافع فرمایا ہے اس سے دگنا بھی کنیز دے دے گی، لیکن میری سمجھ میں آ نہیں رہا
کہ ایسا کرنے سے میرا مال بچے گا کیسے؟ مطمئن عمران کی آواز آئی، ابھی جب دیکھتی جا کے ہوتا کیا ہے، اگلے دن خدیجہ کا مال روانہ ہوا، جس نے ایک بکری بھی دی تھی وہ بھی تلوار لے کر پہرے دے رہا تھا، میرا مال جا رہا۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ قافلہ گیا، منافع ملا، قافلہ واپس آیا، چھوٹی موٹی چوریوں سے خدیجہ الکبریٰ کو فرق کوئی نہیں پڑتا تھا، لیکن تاجرانہ ذہنیت کے مالک اس بات کو جانتے ہیں کہ تھوڑا سا نقصان بھی دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس بار کوئی ایک اونٹ نہیں لوٹا گیا، خدیجہ الکبریٰ نہایت خوش ہوئی۔ خوش ہونے کے بعد خدیجہ الکبریٰ نے اپنی 500 کنیزوں کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات کے تھال اٹھوائے، پورے منافع سے کئی گنا زیادہ ہاتھوں میں اٹھا کر سرکار عمران کے دروازے پر گئی۔ سرکار عمران نے اٹھ کر شریف سرداروں کی طرح استقبال کیا، شریف بیٹیوں کی طرح جھک کے خدیجہ نے ہاتھ جوڑے، سرکار آپ کی فراست کی وجہ سے میرے مال کو کوئی خطرہ نہیں ہوا، کنیز ہو کے آپ کی خدمت میں اجرت لے کر آئی ہوں۔ ادھر اجرت کا نام آیا، ادھر عمران کے چہرے کے رنگ تبدیل ہوئے، جلال میں آ کے فرمایا خدیجہ خدیجہ اجرت لے کے خدمت کرنا ہاشمیوں کا قانون نہیں ہے، بسم اللہ تیری خدمت کرنا، اجرت لے کے خدمت کرنا ہاشمیوں کا قانون نہیں۔ خدیجہ الکبریٰ نے گردن مزید جھکا دی، شرمسار لہجے میں عرض کرتی ہے کنیز نے بھی کچھ ایسی ہی طبیعت پائی ہے، مفت خدمت قبول نہیں کرتی۔ دو سرداروں کے درمیان گفتگو تھی، نتیجہ نکلا کہ یہ جو تو ہدیہ لے کر آئی ہے یہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ پیغمبر فرمانے لگے ایک کام میرا کر دے، میرا ایک بھتیجا ہے، میں نے اسے اولاد سے زیادہ بڑھ کے پالا ہے، بچپن میں ہی میرے پاس آ گیا تھا، پیدا ہونے سے پہلے باپ اور کچھ سال کی عمر میں ماں دنیا سے چلی گئی تھی، تب سے اسے میں نے پالا ہے، وہ بھتیجا نہیں میرے سینے کا تعویذ ہے، اسے لٹاتا ہوں اپنے سینے پر، کھلاتا ہوں اپنے ہاتھ سے، نہایت شریف نہایت امین۔ اب وہ 25 سال کا ہو گیا، میں چاہتا ہوں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، احسان کا بدلہ اتارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے تو اپنا تھوڑا سا مال دے دینا، وہ تجارت کرنے چلا جائے گا، تیرا بدلہ اتر جائے گا، میرا بھتیجا برسر روزگار ہو جائے گا۔ خدیجہ الکبریٰ نے عمران کی تجویز کو منظور فرمایا، خدیجہ اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن صبح کے وقت جوان بھتیجے کو نوکری کے لیے لے جانے کی خاطر عمران جیسا شہزادہ تیار کرنے لگا، برابر کے بھتیجے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا، ماتھا چوم کے رستے میں سمجھاتے جا رہے ہیں اصول تجارت میرے لال میں نے تجھے سکھا دیے ہیں، ایمانداری زمانہ تجھ میں دیکھ چکا ہے، بہت اچھی بچی ہے، بہت نیک ہے، بڑی خاندان کی اچھی ہے، تھوڑے سے دور کے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، بڑی مالدار ہے، میں نے اس سے بات کر لی ہے، انشاءاللہ تم اس کی طبیعت سے مطمئن ہو جاؤ گے۔ عمران محمد مصطفیٰ کو لے کے خدیجہ کی دیوڑی پہ پہنچا، نور محمد کی روشنی حریر و دیبا کے پردوں سے چھنتی ہوئی ملکہ انجیل کے محل سرا میں پہنچی، خوشبو مصطفیٰ سن کے خدیجہ الکبریٰ بیدار ہوئی، دوڑ کے زیارت محمد کی مشتاق ہو کے دروازے پہ آئی، پردے کے پیچھے سے بچپن کے خواب کی تعبیر کھڑی ہوئی نظر، سلامت و آباد ہو۔